ناظرین 23 مارچ 1940 کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دن بر صغیر کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ایک علیحدہ ملک بنائیں گے اور اس ملک کے اندر اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو 22 سے لے کر 24 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس کی روداد کافی طویل ہے، لیکن اس اجلاس کا لب لباب یہ تھا، اس قرارداد لاہور جو کہ بعد میں قرارداد پاکستان بنی، اس کا متن یہ تھا کہ ہندوستان کے شمال مشرقی اور شمال مغربی جغرافیائی طور پر متصل یعنی جغرافیکلی کنٹیجنس علاقوں کے اندر ایسی مسلم ریاستیں قائم کی جائیں گی۔ لفظ ریاستیں استعمال ہوا تھا، ریاست استعمال نہیں ہوا تھا، جہاں پر مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کر سکے، کیونکہ دو قومی نظریے کی بنیاد ہی یہی تھی کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ اقوام ہیں، ان کا رہن سہن، ان کے طور طریقے، ان کی بود و باش مختلف ہے، اس لیے ان کو ایک پولیٹیکل اینٹیٹی کے اندر کنٹین کرنا عملی طور پر ناممکن ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ 23 مارچ کے دن پاکستان میں جو سیاسی طور پر افراط و تفریط پائی جاتی ہے، جس طرح سے جو ہماری یونین ہے، جو ہماری ایک ڈیموکریٹک یونین ہے، اس کے خلاف فورسز حرکت میں آتی ہیں، تو آج ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم یوم پاکستان کے دن اس بات کا عہد کریں کہ ہم پاکستان کو وہی پاکستان بنائیں گے جو 23 مارچ 1940 کو جس پاکستان کو انویژن کیا گیا تھا۔ میرے ساتھ آج پروگرام میں 23 مارچ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے بہت محترم گیسٹ لائن اپ ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ سید محمود اللہ صاحب موجود ہیں اور ان کا محمود اسد اللہ صاحب موجود ہیں، جو ان کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ محترم سر سید احمد خان کے پرنواسے ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر محبوب حسین موجود ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہسٹری کے پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور کے، اور ایک طویل عرصے سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں۔ پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور پروفیسر اسد شاہد نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے، جو کہ ایک تاریخ دان ہیں اور استاد ہیں۔ پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر محبوب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو 23 مارچ کا دن ہے، وہ پہلے 23 مارچ 1956 کو جب آئین پاکستان نافذ کیا گیا، جب پاکستان ڈومینین آف پاکستان سے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا ٹرانزیشن آیا، تو یہ ریپبلک ڈے پاکستان ڈے کیسے بن گیا؟ دیکھیں، یہ 23 مارچ کی جو اہمیت ہے یہ دونوں حوالوں سے ہے۔ ایک تو جیسا کہ ہم نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں ہی قرارداد لاہور پیش کی گئی، اگرچہ وہ اگلے دن 24 مارچ کو منظور ہوئی۔ اور دوسری اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو ہمارا پہلا آئین ہے وہ 23 مارچ 1956 سے نافذ العمل ہوا، اگرچہ یہ آئین 29 فروری 1956 کو نیشنل اسمبلی یا اس وقت کی جو دستور ساز اسمبلی تھی اس نے اپروو کر لیا تھا، اور 2 مارچ کو اس وقت کے گورنر جنرل نے بھی اس کے اوپر سائن کر دیے تھے، لیکن یہ طے کیا گیا ایک قرارداد کے ذریعے۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو قرارداد تھی کہ 23 مارچ کو ہم اس کو نافذ العمل کریں گے اور آئندہ سے ہر سال 23 مارچ کو یوم جمہوریہ منائیں گے، یہ قرارداد بھی اسی ایک فضل حق نے پیش کی تھی جس نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ بعد میں یہ 3 سال یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس کے بعد پھر یہاں پر جو گورنمنٹ چینج ہو گئی اور آپ کو پتہ ہے کہ جمہوری حکومت ختم کر دی گئی، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ یوم جمہوریہ تو نہیں منایا جا سکتا تھا، پھر اس کو یوم پاکستان کے طور پر منایا جانا شروع ہوا۔ اچھا، میں پروفیسر اسد شاہد صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو قرارداد لاہور کے اندر یہ جو الفاظ تھے کہ شمال مشرقی اور شمال مغربی ہندوستان کے علاقوں میں جن میں مسلم اکثریت ہے، اس میں جغرافیائی طور پر متصل ریاستیں قائم کی جائیں گی، اس سٹیٹمنٹ کو پاکستان سے کیسے انٹرپریٹ کیا گیا، اور کیا قرارداد لاہور کے اندر لفظ پاکستان استعمال ہوا تھا؟ پروفیسر زانا شاہ، پہلی بات یہ ہے کہ پوری قرارداد میں پاکستان کا لفظ تو استعمال نہیں ہوا، بلکہ پورے اجلاس میں صرف ایک دفعہ لفظ پاکستان استعمال ہوا، جو بیگم محمد علی جوہر امجدی بانو جو تھیں، امجدی بانو بیگم، یہ انہوں نے صرف ایک دفعہ پاکستان کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اب میں آتا ہوں اس طرف کہ وہ لفظ سٹیٹس جو ہے یہ سٹیٹ میں کیسے چینج ہو گیا۔ ایکچولی اس قرارداد کے بعد ایک طوفان سا اٹھا، اور یہ تھی تو قرارداد لاہور، جسے ہندو پریس نے قرارداد پاکستان کہنا شروع کیا، تو قائد اعظم نے بھی اس کو ویلکم کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ نام انہوں نے خود ہی دے دیا ہے۔ اور ایکچولی اگر دیکھا جائے تو یہ ہندو پریس نے اور کانگریس نے
یہ لائن آف ایکشن دے دیا, ایک منزل بتا دی کہ یہ قرارداد پاکستان ہے جس کا سفر پھر شروع ہو گیا. 46 میں یہ غلط فہمیاں چلتی رہیں, یہ کویسچن بھی اٹھے کہ جناب سٹیٹس ہیں تو ادھر بنگال و آسام اور ادھر یہ دوسری سٹیٹ جو پنجاب, سندھ, کے پی کے جو اس وقت صوبہ سرحد تھا, اور اس کے علاوہ بلوچستان کے ایریاز, تو یہ 2 سٹیٹس ہوں گی. 46 میں پھر دہلی میں اجلاس ہوا جب 45-46 کے الیکشنز میں مسلم لیگ نے شاندار کامیابی حاصل کی اور 30 کی 30 مرکز کی نشستیں مسلم لیگ نے حاصل کر کے جو ہے وہ بتا دیا کہ یہ نمائندہ صرف اور صرف مسلم لیگ ہی ہے مسلمانوں کی. صوبائی میں بھی اکثر جو تھے مسلم لیگ کے مخالف کینڈیڈیٹ ضمانتیں ضبط ہوئی. پاکستان جو ہے وہ ان 6 سالوں میں ایوالو ہوا. یس, اور اس میں زیادہ کردار مخالفین کا ہے جنہوں نے وہ ہمیں بتا دیا کہ جناب آپ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکیں گے, کیونکہ کیبنٹ مشن جو بعد میں آیا, بعد میں جس کو اس میں کافی غلط فہمیاں ہونے کی وجہ سے یونائٹڈ انڈیا نہ رہا اور قائد اعظم نے کہا تو صرف پاکستان کی بات ہوگی. اچھا سر میں صرف یہ بات کر لوں, 46 میں دہلی میں جب اجلاس ہوا تو وہاں حسین شہید سہروردی جو بنگال کے وزیر اعلیٰ, اس وقت اس کو وزیر اعظم کا لفظ بولا جاتا تھا, انہوں نے اس کو واضح کیا کہ جناب یہ 2 سٹیٹس سے مراد پاکستان کی سٹیٹ ہی ہے, یہ یونٹ کی بات ہے. اور وہاں پہ ایک بات اور انہوں نے کہی تھی کہ جناب ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, بے شک ہمیں آزما لیجئے گا, ہم آزمائش پہ پورا اتریں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر محبوب, ہے تو بڑا کتابی سا سوال, لیکن اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا واقعی 23 مارچ 1940 کو ہمارے بزرگوں نے جس وطن کا خواب دیکھا تھا, آج کا پاکستان اس خواب کی تعبیر ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں اس پر بات کرتا ہوں, لیکن یہ جو ابھی آپ نے بات کی تھی سٹیٹس کے حوالے سے اور پروفیسر صاحب بتا رہے تھے 46 میں, میرا خیال ہے کہ قائد اعظم نے اسی سال 1940 میں ایک کتاب تھی, اس کا دباچہ لکھا اور ان کے دستخط بھی اس پر ہیں, اور اس میں اس دباچے میں انہوں نے یہ وضاحت کر دی تھی کہ سٹیٹس نہیں ہے, اس سے مراد ایک سٹیٹ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جتنی بھی سپیچز تھیں اور ان کی سٹیٹمنٹس تھیں اس میں ورڈ سٹیٹ ہی یوز ہوتا رہا, اور یعنی کہ ان کی کلیئرٹی تھی. ٹھیک ہے. اب جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا اس وقت کا جو خواب دیکھا تھا آج اسی کی تعبیر ہمیں نظر آئی, تو دیکھیں ابھی ہم ایک ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں. یقیناً ابھی اس طرح کی اس منزل تک ابھی نہیں پہنچے جس طرح کا خواب ہمارے اس وقت اکابرین نے دیکھا تھا, ایک فلاحی ریاست کا. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. ابھی ہماری جمہوریت بہت زیادہ اسٹرانگ فوٹنگ پر نہیں آ سکی, عوام کی رائے اس طرح ہمارے فیصلہ سازی میں اور ڈیسیژن میکنگ میں شامل نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے ابھی ہمیں شاید کچھ اور سفر طے کرنا باقی. ٹھیک ہے ڈاکٹر محبوب صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے ناظرین, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم سید محمود اسد اللہ کو بھی شامل گفتگو کریں گے اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں, سر سید احمد خان کے بارے میں اور کچھ قرارداد پاکستان کے بارے میں بھی بات کریں گے. اپنے دیگر گیسٹ کو بھی شامل گفتگو کریں گے ان کے اوپر بات کرنے کے لیے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے 23 مارچ کے حوالے سے. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک عہد ساز شخصیت موجود ہیں, سید محمود اسد اللہ صاحب. محمود اسد اللہ صاحب, بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ایک بڑے آدمی کے نام سے وابستہ ہونے کے جہاں فائدے بھی ہوتے ہیں وہاں نقصان بھی ہوتے ہیں. لوگ آپ کو آٹومیٹکلی کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے والد تو ایسے تھے, آپ ایسے ہیں, آپ کے دادا تو ایسے تھے, آپ ایسے ہیں. تو سر سید احمد خان کا پرنواسا ہونے نے آپ کی زندگی پر کیا اثر ڈالا محمود صاحب؟ مجھے یہ نقصان کا تو پتہ نہیں, مگر میں یہ جانتا ہوں کہ ذمہ داری بہت ہوتی ہے, اور ذمہ داری کا یہ ہے کہ اگر انسان کو محسوس کرے تو ذمہ داری ہے, اب نہیں کرے تو وہ بھی نہیں ہوتی. اب سر سید کے اگر آپ پڑپوتوں کا پتہ کریں تو وہ اسلام آباد میں ماشاء اللہ شوبز میں ہیں, ڈرامے اور فلمیں اور یہ اس میں, اور وہ عیش و نشاط جسے کہتے ہیں اور عیش و شباب جسے کہتے ہیں, شراب و شباب, اس میں مشغول رہتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے اس کے ہوتے, اس میں یہ نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مثال شروع سے پیش کر دی ہے. حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر تھے, انہوں نے اپنے سارے بچوں کو ایک ہی تربیت دی, لیکن ایک بیٹا ناخلق نکل گیا, نافرمان نکل گیا, اور اس حد تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اپنا بیٹا مت سمجھو. تو یہ میں تو اس لیے نہیں کہ میں سید کا پڑھنا واسا ہوں اس لیے, بلکہ میں ان کی جو تعلیمات تھی, جو ان کی خدمات تھیں, اس سے ان کا معترف ہوں. میں تو اپنے والد کا بھی
اس لیے مانتا ہوں ان کی جو میں نے زندگی دیکھی، میں نے اپنے والد سے زیادہ صابر اور شاکر اور حق پرست، جسے کہتے ہیں نا کہ مجھے حکم لا الہ الا اللہ یا جابر حاکم کے سامنے بھی کلمہ حق ہے، وہ میں نے اپنے والد میں دیکھا. تو میں تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں عمل پیرا ہوں. اچھا محمود اسد اللہ صاحب، سر سید احمد خان کی شخصیت کے متعلق جو سوال بچپن سے مجھے تنگ کرتا آ رہا ہے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ یہاں پر موجود ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر سید احمد خان نے بہت سے مضامین لکھے، انہوں نے حیات جاوید لکھی، انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے رسالہ بغاوت ہند لکھا جس میں انہوں نے 1857 کی جو میوٹنی تھی اس کے اسباب تحریر کیے. تو میں اکثر سوچتا تھا محمود صاحب کہ اگر تو یہ رسالہ کوئی انگریز جاری کرتا تو لفظ بغاوت ہند استعمال کرتا ہوا اچھا لگتا، ایک بھارتی جو ہے وہ تو اس کو ایک وار آف انڈیپینڈنس سمجھتا تھا نا، تو اس میں کیا معاملہ درپیش تھا محمود صاحب؟ اس میں میرے خیال میں تو یہ تھا کہ اگر وہ اس میں اسباب بغاوت ہند نہ لکھتے تو انہوں نے تو اصل میں انگریز کو کنونس کرنا تھا نا، تو انگریز جو اس کو سمجھتا تھا وہی اس کو لکھنا تھا. اگر وہ اسباب جہاد لکھتے یا وہ لکھتا ہے تو وہ انگریز کو نہیں مانتا. انگریزوں کو کیا کنونس کرنا تھا؟ انگریزوں کو یہ کنونس کرنا تھا کہ جو مسلمانوں نے جو غدر، جسے غدر کہتے ہیں یا بغاوت کہتے ہیں، اس میں سارا قصور مسلمانوں کا نہیں تھا، بلکہ اس میں جو حکومت برطانیہ مسلمانوں سے رویہ اختیار کیا ہوا تھا انگریزوں نے، اس کا بھی اثر تھا اور اس کا بھی کنٹریبیوشن تھا اس بغاوت کے اس میں، اور انگریزوں نے اس کو تسلیم کیا. اسباب بغاوت ہند کا سب سے بڑا جو کام ہوا ہے، جو اس کا نتیجہ نکلا ہے معنی خیز، وہ یہی ہے کہ سر سید اس میں کامیاب ہوئے کہ انہوں نے انگریز حکومت کو، انگریزوں کو اس قائل کرنے میں کامیاب رہے کہ ہاں اس میں تمام قصور مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ انگریز حکومت کے حکمرانوں کے جو رویہ مسلمانوں سے رہا ہے وہ بھی شامل تھا، اور اسی لیے ان کی کچھ ہمدردیاں مسلمانوں کے لیے. لیکن محمود اسد اللہ صاحب، 1857 سے پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی نا، باقاعدہ طور پر جو برطانوی راج ہے، جو برٹش انڈین امپائر ہے، وہ تو 1857 میں قائم ہوئی. تو ایک ہندوستانی جو ہے وہ وار آف انڈیپینڈنس کے اوپر اپولوجیٹک کیوں ہو رہا تھا؟ یا یہ ایک سیاسی حکمت عملی تھی کہ ٹائم گین کیا جائے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو فنون میں یکتا کریں اور بعد میں ہم اس معاملے کو آگے بڑھائیں، یہ اسٹریٹجی تھی؟ ہاں، یہی آپ کی دوسری بات ہے، یہ بہتر ہے اور صحیح ہے، کیونکہ یہ انہیں ٹائم ہی گین کرنا تھا. ایگزیکٹلی، ورنہ وہ تو پہلے بھی کہہ سکتے تھے، اور اس میں وہ بڑے کامیاب رہے، اور انہوں نے بڑی کامیابی سے ماشاءاللہ مسلمانوں کے انگریزوں کو فیور میں کیا، اور ان کی تعلیم کے لیے کوشاں رہے، اور اس میں بھی انگریزوں سے انہوں نے مدد لی. اور اگر یہ نہ کرتے تو شاید پھر مسلمان اگر جو تھے وہ ہندوستان سے ایسے نکالے جاتے جیسے اسپین سے مسلمان نکالے گئے تھے. اگر وہ ہمدردی نہ بن کرتے انگریزوں کی حکومت کی تو مسلمانوں کو تو بہت حشر جو تھا وہ ایسا ہوتا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا ہوتا. تو یہ اچھا محمود اسد اللہ صاحب، یہ کیا معاملہ ہے کہ چودھری رحمت علی نے کیمبرج میں وفات پائی، اور تحریک پاکستان کے جتنے بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کی جو اولادیں ہیں وہ اس طرح سے لائم لائٹ میں نہیں آئیں؟ کوئی بہت کم لوگ ہوں گے جو آپ کے کام سے پاکستان میں واقف ہوں گے. کیا اس کی کیا وجہ ہے محمود صاحب؟ رحمت علی سے کیا تعلق اس کا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ چودھری رحمت علی جنہوں نے ناؤ اور نیور کا کتابچہ لکھا تھا 1933 میں، جو کہ پاکستان کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، وہ بعد میں پاکستان نہیں رہے. جوگندر ناتھ منڈل بھی بعد میں پاکستان نہیں رہے. اسی طرح سے قائد اعظم کی جو اولاد ہے اس کی بھی لائنیج ڈیفرنٹ ہو گئی. یہ کیا معاملہ ہے کہ جو مشاہیر پاکستان ہیں ان کی اولادیں آگے سے اس طرح سے لائم لائٹ میں نہیں آ سکی پاکستان کی سوشل اور پولیٹیکل لائف میں؟ محمود صاحب، اس لیے کہ انہوں نے ان کی جو تعلیمات تھی ان سے روگردانی کی، ان سے انحراف کیا، ان کو بھول گئے وہ. اور یہ تو ایک قدرتی وہ ہے جو اب جیسے میں نے ابھی پہلے آپ کو حضرت نوح کا بتایا، اسی طرح اب آپ علامہ اقبال کی لے لیجئے. جیسے جاوید اقبال، یعنی علامہ اقبال کا آپ عالم دیکھیے محبت کا اسلام سے، اور ان کا عشق جو تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسبائے حسنہ سے اور دین سے، اور ان کے بیٹے جیسے جاوید اقبال کو دیکھیے وہ ہر وقت شاپ کے نیچے میٹون رہتے تھے. یعنی یہ، یا جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو، سر سید کے پڑپوتے جو ہیں وہ اسلام آباد میں ماشاءاللہ عیش و نشاط میں زندگی گزار رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ سر سید ہے کیا. مختار مسعود نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک زمانے میں
میرٹھ اور اسلام آباد کے جنرل میجر سے سر احمد خان کے پڑپوتے محمود مسعود، وہاں ایک سیمینار ہوا سر احمد خان کی یوم پیدائش پہ. اس سیمینار کے بعد وہ محمود مسعود کے پڑپوتے کھڑے ہوئے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ از دیر اینی ورک پبلشڈ آن دیٹ اولڈ مین، یعنی انہوں نے سر سید احمد خان کو اپنا دادا تسلیم کرنے سے بھی انکار کیا اور اولڈ مین کہہ کے ان کو مخاطب کیا. انہیں پھر یہ پتہ نہیں تھا کہ سر سید کی تعلیمات کیا ہیں یا خدمات کیا ہیں یا ان پہ کیا لکھا جا چکا ہے. تو یہ تو ہدایت اللہ جسے دیتا ہے اسے دیتا ہے. یہ ضرور نہیں ہے کہ اگر باپ عالم دین ہے تو بیٹا بھی وہ ہو. یا بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ایسی ہیں. فرعون اور موسیٰ والا معاملہ ہے. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر محبوب حسین، 23 مارچ سے ریلیٹڈ ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ یہ قرارداد کیا واقعی 23 مارچ ہی کو منظور ہوئی تھی؟ کیونکہ یہ سیشن تو 3 دن چلا تھا نا، 22، 23 اور 24. جی 22 تاریخ کو پہلا دن تھا اس سیشن کا، اور پہلے دن قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا پریزیڈینشل ایڈریس دیا تھا، اور جس میں انہوں نے 2 نیشن تھیوری کو بڑا ایلیبوریٹ کیا تھا. اور اس کے بعد پھر ایک آدھ اور سپیچ ہوئی اور یہ سیشن ختم ہو گیا. اگلے دن 23 مارچ کو یہ قرارداد پیش کی گئی تھی، اور اس قرارداد کی پھر تائید میں 3-4 تقاریر ہوئیں، اور پھر 24 مارچ کو پھر کچھ تقاریر ہوئیں، اور 24 مارچ کی رات کو کوئی 11 بجے کے قریب فائنلی اس قرارداد کو اپروو کیا گیا اور یونانیمسلی اپروو کیا گیا. لہٰذا 23 مارچ کو یہ پیش ضرور ہوئی تھی، لیکن 24 مارچ کو اس کو منظور کیا گیا تھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا، اس واقعے سے 9 سال پہلے 23 مارچ 1931 کو لاہور میں ہی بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی تھی، جسے ایک انڈین فریڈم فائٹر کے طور پر جانا جاتا ہے، جس نے پھانسی سے پہلے کالا نقاب بھی لینے سے انکار کر دیا تھا، برطانوی سامراج مرد آباد کا بھی نعرہ لگایا تھا. اس کو پاکستان کی تاریخ میں یا انڈیا کی انڈیپینڈنس میں اس طرح سے جگہ دی گئی ہے ڈاکٹر محبوب پاکستان؟ دیکھیں یہ ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہم اپنے ہیروز کو اس طرح ویٹیج نہیں دیتے، سیلیبریٹ نہیں کرتے، ان کو ڈیو شیئر نہیں دیتے. ان کی جو اہمیت ہے یقیناً بھگت سنگھ بھی اس، حالانکہ اب تو ہم نے کرتارپور بھی کھول دیا ہے، رنجیت سنگھ کا مجسمہ بھی ہم نے آویزہ کر دیا. جی بھگت سنگھ اس دھرتی کا بیٹا تھا. اور اس طرح کے اور بہت سارے کردار ہیں جن کو آپ جانتے ہیں کہ جنگ آزادی میں جن کا بہت زیادہ رول ہے. رائے احمد خان کھرل ہے، میرے منہ میں یہ نام تھا. جی ایگزیکٹلی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو فریڈم فائٹرز تھے، اور ان کو ان کی اس اسٹرگل پر ہمیں سیلیبریٹ. مجھے یاد آیا ڈاکٹر محبوب، میں نے پورے مطالعہ پاکستان میں بچپن سے لے کر FSC تک اور آگے یونیورسٹی میں بھی نہ میں نے کہیں بھگت سنگھ کا نام دیکھا، نہ میں نے کہیں رائے احمد خان کھرل کا نام دیکھا. یہ معاملہ کیا تھا؟ دیکھیں اس کی اپنی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. جب ہم پاکستان اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں تو ایک خاص لیول تک تو ظاہر ہے کہ جو اسٹیٹ اورینٹیڈ کریکولم ہوتا ہے یا سلیبس ہوتا ہے وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو حقائق سے آگاہ ضرور کرنا چاہیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جس کو ہمیں ڈس آن نہیں کرنا چاہیے. ہمارا ایک المیہ یہ کہ دیکھیں ہمارے پاس اس ریجن کے اندر دنیا کی سب سے خوبصورت بڑی تہذیب ہے جسے ہم انڈس ویلی سیولائزیشن کہتے ہیں، اور اس کے بہت سارے آسپیکٹس ہیں، اس کی بہت سارے کریکٹرسٹکس ہیں جسے ہم نے ڈس آن کر دیا. شطرنج اس خطے میں ایجاد ہوئی، ٹیکسلا یونیورسٹی کو ٹیکسلا یونیورسٹی اس خطے بنی، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم اس وجہ سے کہ وہ ظاہر ہے کہ 47 سے پہلے کی ہیں، لہٰذا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس لاہور شہر میں بہت سارے مونومنٹس ایسے ہیں جن کا تعلق ظاہر ہے کہ اسلام یا مسلمانوں سے نہیں ہے، لیکن اس خطے سے تو ہے، اس تہذیب سے تو ہے. ہم ان کو دیکھیں، ان کی وہ تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. تو جو ہمارا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، جو ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو ان کی پروٹیکشن کرنی چاہیے. اب یہ جو ایون یہ جی ٹی روڈ ہے بالکل ہمارے قریب، اس جی ٹی روڈ پر ایک موریا پل سے لے کر واگا بارڈر تک کوئی 10-12 مونومنٹس ہیں، اور یہ ساری کی ساری انتہائی ہسٹوریکل اور ورتھفل ہیں، ویٹیج ہیں. اور اس میں سے شاید 1-2 ایسی بھی ہیں جو اقوام متحدہ کے اس یونیسکو کے ہیریٹیج سائٹس کے اوپر ہیں. لیکن اب دیکھیں کہ ہم نے ان کو کس طرح اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں. تو وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے اس کا جغرافیہ بدلتے دیر نہیں لگتی. اور میں یہ بات اس کو اس لیے بھی انڈورس کروں گا کہ بہت سارے میرے پروگرام میں لوگ آتے ہیں. میں نے ایک دفعہ میٹرک کے ٹاپرز کو انوائٹ کیا، پروفیسر اسد شاہد صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا. تو ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا کہ دوسری جنگ عظیم کب ہوئی تھی، تو اس نے آگے سے جواب دیا. وہ میٹرک کا ٹاپر تھا سر، اس نے 1100 میں سے 1091 نمبر لیے تھے. اس نے کہا تھا کہ میں نے اس سے پوچھا دوسری جنگ عظیم کہاں ہوئی تھی، تو اس نے کہا چونڈا میں ہوئی تھی.
تو پروفیسر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بچوں کو پاکستان کی جب ہم تاریخ پڑھاتے ہیں تو اس خطے کی تاریخ میکسیمم ہم 150 سال کی پڑھاتے ہیں یا 711 کے ایک واقعے کا ذکر کر دیتے ہیں, چند بادشاہوں کے نام بتا دیتے ہیں, لیکن جو ایک پوری 2-2.5-3 ہزار سال کی جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے, جو انڈو گریک کنگڈم ہے, جو گریکو بیکٹرین کنگڈم ہے, جو یہاں پر بادشاہ رہے ہیں, ان کے بارے میں نہیں بتاتے پروفیسر صاحب. اصل میں اب دیکھا جائے تو شناخت کا مسئلہ یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. دو قومی نظریہ پیش کر کے ہمیں وہ شناخت کے چکر میں ڈال دیا گیا کہ شناخت ہم کہاں سے کریں. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے پھر کبھی بعض دفعہ جو جنہوں نے ویلن کا کردار بھی ادا کیا ہے وہ بھی ہمارے ہیرو بن جاتے ہیں. یہاں تھوڑی سی کچھ لوگوں کو بات تو شاید بری لگے, احمد شاہ ابدالی جو ہے اس کے جو اٹیکس ہیں انڈیا میں, وہ دیکھیں کیا پنجاب تباہ نہیں ہوا اس میں. وہ بڑا مشہور تھا, کھادا پیتا لاہدہ باقی سب احمد شاہدہ. اس کی پانی پت کی تھرڈ جو وار ہے وہ بیٹل آف پانی پت 1766, وہ 1761 14 جنوری 1761 کو جس کا فیصلہ ہوا, وہ مرہٹوں کو شکست دینے اور اس کی وجہ سے اس کو پھر ہیرو کے طور پہ لیا گیا. اچھا, اس کو بھی اسلام اور اس کی کفر کی جنگ بنا کے پیش کیا جاتا ہے, جبکہ ایسا نہیں تھا. وہ پنجاب اس کے چونکہ اس کی سلطنت میں شامل تھا اور مرہٹے یہاں آ گئے, سکھوں کو شکست دے کے وہ قابض ہو گئے. تو احمد شاہ ابدالی نے اپنا علاقہ تو خالی کروانا تھا, لہٰذا اس نے علاقہ خالی کروایا. اس کا نقصان اگر آپ دیکھیں تو شدید ہوا. فائدہ کس کو پہنچا؟ سارا کا سارا انگریز کو, جو کہ انتہائی طاقتور ہو کے نکلا. مرہٹے اٹھ ہی نہیں سکے اس کے بعد, اس طرح طاقتور نہیں ہوئے. انہوں نے روہیل کھنڈ والوں کو بھی پیٹا, اس کے علاوہ اور بھی کچھ جگہوں پہ انہوں نے شکست دی. ان کو جو شاہ شجاع تھا اس کو بھی شکست دی, لیکن طاقتور انگریز ہی ہوتے رہے. تو ہمارا مسئلہ وہی شناخت کا مسئلہ رہا کہ یہاں کبھی وہ سینٹرل ایشیا میں ہم اپنی شناخت ڈھونڈتے ہیں, کبھی عرب میں جا کے ڈھونڈتے ہیں. تو اس وجہ سے کوئی لائنز چونکہ کلیئر نہیں ہیں تو بس جو سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے وہ کروا دیا جاتا ہے. بہت چھوٹی سی بڑی اچھی بات کی آپ نے محمود اسد اللہ صاحب. ایک چھوٹی سی بات, ابھی آپ کو میں تھوڑی کریکشن کرنا چاہوں گا کہ آپ نے سر سید کی کتابوں میں حیات جاوید کا نام لیا. حیات جاوید جو ہے وہ مولانا حالی نے لکھی تھی اور سر سید کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مجھے محمود اسد اللہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ سر سید احمد خان سے پہلے بھی مسلمانوں کے اندر بہت سی تحاریک پیدا ہوئیں انہیں بیداری دینے کی, لیکن سر سید احمد خان کی جو علی گڑھ یونیورسٹی کا پروجیکٹ تھا, یہ یونیورسٹی آج بھی قائم کر رہی ہے. علیگینز پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اس پروجیکٹ نے, اس یونیورسٹی نے بر صغیر میں کیا کردار ادا کیا محمود صاحب؟ بہت خوب. اول تو میں گزارش یہ کروں گا کہ جو مراٹھا اور اس قسم کی جو تاریخ ہم دہرا رہے ہیں, اس کا میرے خیال میں 23 مارچ پاکستان کے حوالے سے کوئی فائدہ نئی نسل کو ہونے والا نہیں ہے. ہمیں آج اپنی فوکس کرنا چاہیے پاکستان کی تاریخ پہ, اور جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ کیا ہم نے وہ مقصد حاصل کر لیا جو پاکستان بنانے کے لیے ہم نے کیا تھا, تو طلباء کو زیادہ فائدہ ہوگا. یہ تو کلاسز میں آپ ہسٹری پڑھاتے ہیں وہ الگ چیز ہے, لیکن یہاں ایسے مذاکروں میں اور سیمینار میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم وہ باتیں کریں جن سے نئی نسل جو ہے ان کی کریکٹر بلڈنگ ہو سکے, تاکہ یہ قوم جو ہے یہ سربلند ہو سکے. ٹھیک ہے. اب آپ نے فرمایا ہے سر سید احمد خان علی گڑھ یونیورسٹی کے بارے میں. سر سید احمد خان کی جو علی گڑھ یونیورسٹی تھی, اسکول تھا, ایم اے کالج تھا, یونیورسٹی جو بعد میں بنی, وہ سب ایک, جیسے قائد اعظم نے کہا کہ اصلاح خانہ تھا تحریک پاکستان کا. تو جب آدمی کوئی آپ نئی مملکت حاصل کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بنانے کے لیے ٹرینڈ اسٹاف چاہیے, پولیٹیشین چاہیے, آپ کو معاشیات کے ماہر چاہیے, آپ کو سیاستدان چاہیے, آپ کو تاجر چاہیے, آپ کو ڈاکٹر چاہیے, انجینئر چاہیے, ہر شعبے کے لوگ چاہیے. وہ افرادی قوت جو ایک نئی مملکت کو سنبھالنے کے لیے چاہیے تھی, اس کو تیار کیا سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک میں, علی گڑھ یونیورسٹی کے ایم اے کالج میں, اسکول میں, وہاں کا جو ماحول تھا اس سے. اور اسی تحریک نے, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نہ صرف وہ مسلمانان ہند کے نجات دہندہ تھے, وہ بانی تحریک پاکستان تھے, وہ بانی دو قومی نظریہ تھے, اور اگر وہ یہ تحریک نہ چلاتے
تو نہ اقبال علامہ اقبال بنتے، نہ محمد علی جناح قائد اعظم بنتے، نہ یہ پاکستان ہوتا، نہ یہ سارے کھیل کھلواڑ جو آج کل ہو رہا ہے یہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے جو ایک بات کہی تھی ڈاکٹر صاحب نے کہ ارتقا نہیں ہے، ارتقائی منزل سے 70 سال ہو گئے ہمیں۔ ہندوستان کو اتنی ترقی کر گیا، چائنا کیوں کر گیا، ملیشیا اتنی ترقی کر گیا، یعنی آپ اندازہ کریں سنگاپور 1965 میں آزاد ہوا، حتیٰ کہ بنگلہ دیش بھی کا۔ جی 71 ایگزیکٹلی۔ نہیں، وجہ اس کی یہ ہے، المیہ یہ ہوا ہمارے ساتھ کہ ہندوستان اور پاکستان جو ایک دن آزاد ہوئے، چائنا 1 سال بعد ہوا۔ اب کوئی انسان، کوئی آدمی جو کوئی ادارہ بناتا ہے، کوئی مملکت بنا، اس کا ایک خاکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں اس کو اس طرح استحکام بخشوں گا، اس طرح اس کا انتظام کروں گا، اس کا نظام سنبھالوں گا۔ ہندوستان میں جنہوں نے ہندوستان کو آزادی دلوائی وہ لوگ، نہرو اور گاندھی، ان کی فیملی مدتوں رول کرتی رہی، جی، اور انہوں نے اس کو اتنا مضبوط کر دیا، سیکنڈ لائن ڈائنیسٹیز بن ڈائنیسٹی بن گئی۔ Exactly. چائنا میں ماؤ زے تنگ اور چوین لائی مدتوں زندہ رہے، انہوں نے وہاں اتنا اسے۔ ہمارے یہاں قائد اعظم کی سوچ جو تھی، جو ان کا نظریہ تھا، وہ ان کے انتقال کے ساتھ ساتھ چلا گیا۔ اس کے بعد ہمیں کوئی لیڈرشپ نہیں ملی جو اس لائن کو آگے چلاتا ہے۔ ورنہ قائد اعظم کا میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان کا نظریہ تھا اس مملکت کو چلانے کا، اس کی میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو کہ جی پیر صاحب مانگی شریف نے قیام پاکستان سے پہلے چونکہ سر سید میں ریفرینڈم ہونا تھا تو وہاں ایک جلسہ کیا اور قائد اعظم کو اس میں مدعو کیا، اور ان کے جلسے میں، تاکہ قائد اعظم وہاں پبلک کو سمجھا سکے، بتا سکے پاکستان کی افادیت جو ہے، اس کی اہمیت جو ہے۔ تو قائد اعظم سگار پیتے تھے، اور پیر صاحب کے ہاں علاقے میں تمباکو نوشی بڑی سختی سے منع تھی، سگریٹ، پانی، بیڑی بھی نہیں، بلکہ سزائیں دیتے تھے۔ تو قائد اعظم جب گاڑی میں روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ سردار مسٹر 2-3 لوگ اور ساتھ تھے، تو قائد اعظم سگار پی رہے تھے، تو وہ قائد اعظم کو منع تو نہیں کر سکے کہ وہاں آپ سگار نہ پیجیے گا، مگر اشارت میں بتاتے گئے کہ پیر صاحب کو یہ پسند نہیں ہے۔ قائد اعظم نے سنی انسنی کر دی، وہاں جب اسٹیج پہ پہنچے تو وہاں انہوں نے پھر ایک اور نیا سگار نکال کے سلگا لیا۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہنگامہ ہوگا، پیر صاحب جلسہ برخاست کر دیں گے یا کیا ہوگا، مگر پیر صاحب کی بھی ہمت نہیں پڑی کہ انہیں روکتے۔ لیکن انہیں ایک سوال ایسا کیا کہ شاید قائد اعظم مجھ سے زچ ہو جائیں، اور ان کا سوال یہ تھا کہ میں قائد اعظم سے یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان تو یہ حاصل کر لیں گے، اس کا آئین کیا ہوگا؟ تو قائد اعظم نے اپنے صدارتی خطبے میں کہا کہ مجھے بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے، اور حیران ہوں کہ مسلمانوں کو اتنا بڑا عالم دین اور پیر اور فقیر جو ہے وہ مجھ سے پاکستان کے آئین کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ پاکستان جو کہ اسلامی مملکت بننے جا رہی ہے، اس کا آئین کیا ہوگا؟ اس کا آئین تو 1400 سال پہلے قرآن میں نازل ہو چکا ہے، اس سے بہتر آئین ہے کہ پیر صاحب کو بتا سکتے ہیں۔ تو قائد اعظم کا جو نظریہ تھا وہ تو یہ تھا، اور ہم اس نظریے سے کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ یعنی ہمارے ملک میں تو آج ہر وہ چیز جو قرآن و سنت جس پہ ہم نے عمل کرنے کے لیے یہ ملک بنایا تھا، ہر وہ کام جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کے انحراف کرتا ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، جو کوئی بھی ہے، کرپشن ہے، جو بھی، وہ کھلے عام ہو رہی ہے، بلکہ حکومت کی سرپرستی میں ہوتی رہی اب تک۔ یعنی جسٹس کیانی نے بڑا خوب کہا تھا کہ جو عورت کوٹھے پہ ناچتی ہے اسے طوائف کہتے ہیں، جو اسٹیج پہ ناچتی ہے اسے ہم فنکارہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو صدور مملکت جو ہیں وہ ہمیشہ سے ان طوائفوں کو تمغے حسن کارکردگی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے محمود صاحب، میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں۔ ڈاکٹر محبوب حسین، 23 مارچ کا دن جس کو ہم نے ایک پاکستان کی بنیاد کے طور پر اپنی نسلوں کو پڑھایا، ہم مسلمان طالب علم، خاص طور پر جو پاکستانی طالب علم ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جو ورلڈ اکیڈیمیا ہے، کہ یہ لوگ نا ماضی میں زندہ رہنے والے لوگ ہیں، کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کیا تھا، ہمارے بزرگوں نے یہ کیا تھا، اور آپ نے خود جو اپنی اس زندگی میں ایکچول کوئی آؤٹ پٹ نہیں دیا انسانیت کو یا اپنے ملک کو۔ آپ اس رائے سے اتفاق یا اختلاف کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ہمیشہ اپنے ماضی سے سبق سیکھتی ہیں، ماضی کو پیش نظر رکھ کر، ماضی انہیں پتہ ہو تو سیکھیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن بتانا چاہیے، ہم آج کا یہ پروگرام اور میڈیا آج جس طرح سارا دن ٹی وی ٹاک شوز کے اندر 23 مارچ کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے کیا رول پلے کیا، ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی کا ایک جڑا ہوا سوال ہے۔ تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ سر سید کی جو تحریک تھی وہ 3 اصولوں پر چل رہی تھی اس وقت، اور پہلا اصول یہ تھا ہمیں ٹائم اینڈ اسپیس کے کانسیپٹ میں رہتے ہوئے وہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ اس وقت یہ حالات کیا تھے۔ پہلا ان کا یہ تھا کہ الوفنس فرام پالیٹکس،
کہ آپ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. دوسرا ان کا نقطہ یہ تھا کہ آپ ڈیووشن ٹو ایجوکیشن, کہ اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کریں, سرو کریں. اور تیسرا تھا لائلٹی ٹو دی برٹشرز, کہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, حالات بدل چکے ہیں. اور آپ نے یہ کہا کہ اپولوجیٹک تھا سر سید کا رویہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپولوجیٹک نہیں تھا بلکہ گراؤنڈ ریالٹیز پر بیس کرتا تھا, ڈپلومیٹک تھا یا گراؤنڈ ریالٹیز پر بیس کرتا تھا. اس وقت کے حالات کیا تھے آپ دیکھیں کہ توپوں کے آگے باندھ کر لوگوں کو اڑایا جا رہا تھا, اور جنگ آزادی کے بعد کی جس طرح کی صورتحال بنی تھی, اور جو سر سید کا کتابچہ جس کا آپ نے ذکر کیا, جو میوٹنی کی انہوں نے ریزنز لکھی, وہ تو سر سید نے خود کہا ہے کہ مجھے میرے دوستوں نے مشورہ دیا کہ تم یہ کیا کام کرنے جا رہے ہو, تمہیں بھی انگریز اسی طرح اڑا دیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انگریزوں کے حق میں بھی بہتر ہے اور مسلمانوں کے یا یہاں کے نیٹیوز کے حق میں بھی بہتر ہے کہ دونوں کو پتہ چلے کہ کون کہاں پر کھڑے ہیں. انہوں نے فیکٹس لکھے اور وہ اس کی اتنی ہی کاپیاں شائع کروائی گی, پبلک نہیں کیا گیا جتنی کہ انگریزوں کو بھیجی گئیں. اور پھر یہ جو رول تھا سر سید کا تحریک علی گڑھ کا, اس کو اس وقت کا ایک منی ہندوستان کہتے تھے. جو علی گڑھ کالج تھا اس میں پورے ہندوستان, آپ دیکھیں نا علامہ طاولہ شاہ بخاری بہت بڑے مقرر تھے, اور وہ لاہور سے چلے جب علی گڑھ کے لیے, تو اپنے دوستوں کو اس نے کہا کہ مجھے میرے دوستوں نے مشورہ دیا تھا جب میں لاہور سے چلا تھا کہ اگر تم نے علی گڑھ کے مسلمانوں کو مخاطب کرنا ہے تو شہر کی کسی مسجد میں کھڑے ہو کر بات کر لینا, تمہاری آواز علی گڑھ کے مسلمانوں تک پہنچ جائے گی. لیکن اگر تم نے پورے ہندوستان کے لوگوں کو اپنی آواز پہنچانی ہے تو پھر علی گڑھ کالج کے صحن میں کھڑے ہو کر بات کرنا, تو تمہاری آواز پورے ہندوستان میں گونجے گی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علی گڑھ کالج کی اس دور میں کیا اہمیت تھی. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے قرارداد لاہور پیش کی یا جو مستملیغ بنائی یا جو اس وقت جو تحریک پاکستان چلائی, وہ سارے کے سارے علی گڑھ کے فاروق التحصیل تھے, ان کے ایلومنائز تھے. اس لیے جو علی گڑھ کا رول ہے اس کو کسی طرح بھی ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے. اب یہ جو سوال ہے کہ جی ہم ماضی میں زندہ رہنے والی قوم ہے, دیکھیں آپ انگریزوں کی بات کرتے ہیں, آپ چلے جائیں, ان کو ہم ٹریڈیشنلسٹ کہتے ہیں. وہ انہوں نے, ان کا تو آئین بھی نہیں ہے, وہ روایات پر چلتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنے ماضی کو پیش نظر رکھ کر اپنی فیوچر اسٹریٹجیز بناتے ہیں. آج جو ہسٹری کی ایک ماڈرن ڈیفینیشن یہ ہے کہ ماضی سے سبق سیکھیں, حال کو انالائز کریں اور پھر فیوچر کا راستہ تلاش کریں. تو ہمیں ماضی سے بھی سیکھنا ہے, ہمیں ماضی کی غلطیاں نہیں دہرانی, حال کو بہتر کرنا ہے تاکہ ہمارا مستقبل بہتر ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے ناظرین, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے پارٹیسپنٹس کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. علم کی بارش جاری ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے 23 مارچ کے حوالے سے قیام پاکستان کی جد و جہد, سر سید احمد خان کی خدمات پر, جس طرح سے آج ہمارے پارٹیسپنٹ سے خاص طور پر محمود اسد اللہ صاحب نے روشنی ڈالی. پروفیسر اسد شاہد صاحب, دنیا کی تاریخ میں انسانی تمدن نے کسی بھی کام کو جواز دینے کے لیے دو ادارے جو ہیں وہ انہوں نے بنائے ہیں یا جو اس کو جواز عطا کرتے ہیں. کسی بھی کام کو جو جواز ہے وہ یا قانون عطا کرتا ہے یا مذہب عطا کرتا ہے, کہ یا تو یہ کام قانونی طور پر ٹھیک ہے یا یہ کام مذہبی طور پر ٹھیک ہے. ایک نیا ملک بنانے کا قانونی یا مذہبی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے مین چیز تو یہی ہوتی ہے کہ آپ فورن ڈومینیشن جو ہے اس سے نجات پائیں. اچھا, اب اگر اس کو پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے تو ظاہر ہے وہ پھر مذہبی فیکٹر ہی ایک ایسا تھا بظاہر جو کہ زیادہ اٹریکٹیو ہو سکتا تھا. ویسے تو معاشی سماجی یہ مسائل بھی تھے مسلمانوں کے لیے, کیونکہ معاشی طور پہ بھی بہت ایگزسٹنگ امپائر کے یا ایگزسٹنگ پولیٹیکل اینٹی کے قانون سے بغاوت کرنی پڑے گی ایک نیا ملک بنانے کے لیے. یہاں تو ظاہر ہے ایسا ہی پاسبل. کی جدوجہد کو آئینی جدوجہد کیوں کہتے ہیں سر؟ بات آئینی جدوجہد میں کوئی جو آئین میں درج حقوق ہیں ان کے لیے اگر جدوجہد کرے وہ تو آئینی جدوجہد ہوتی ہے, لیکن دنیا کا کوئی آئین یا قانون یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے. اصل میں یہ تھا کہ ان کو جو آزاد کرنا چاہ رہے تھے یا جن سے آزادی لینی تھی وہ آپ کی کنونسنگ پاور کا رول ہونا چاہیے تھا. تو وہ جناح صاحب قائد اعظم محمد علی جناح کو اسی کا سہارا لینا پڑا. ایکچولی تو وہ اگر دیکھا جائے, اگر آپ اس کو گہرائی سے مطالعہ کریں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ پاکستان ایک آخری حربے کے طور پہ وہ آئے. وہ تو یونائٹڈ انڈیا جس میں مسلمانوں کے لیے ایک باعزت مقام ہو, وہ یہ چاہتے تھے انیشلی. آپ وہ جو جسونت سنگھ کی جو کتاب ہے اگر آپ اس میں پڑھ لیں تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ قائد اعظم جو محمد علی جناح بہت بڑے لیڈر تھے اور وہ ایک فیڈرل لیول کے مرکز کے وہ لیڈر تھے. ان کو افسوس کہ صوبائی اس میں بھی گھسنا پڑا اور
جو صوبائی مطالبات تھے صوبائی آپ کہہ لیں کہ لیڈروں کے، ان کو انہیں ویٹیج دینا پڑی، جس کی وجہ سے ان کی شخصیت کسی حد تک متاثر ہوئی۔ تو قائد اعظم چونکہ آپ نے قانونی جنگ لڑ کے ہی وہ لینا تھا، اپنے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنا تھا، یہی وجہ تھی کہ انہیں وہ فیکٹرز ڈھونڈنے تھے جس کی وجہ سے انگریز کو ڈیوائیڈ اینڈ کوئٹ انڈیا پہ مجبور کیا۔ ایگزیکٹلی میں ڈاکٹر محبوب حسین آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 23 مارچ 1940 کو جو سفر شروع ہوا وہ 14 اگست 1947 کو منتج ہوا۔ جب 14 اگست 1947 کو ڈاکٹر صاحب پاکستان بنا، اس میں بہت سی ریاستیں تب بھی ایگزسٹ کرتی تھی، جن میں خیرپور کی ریاست ہے، بہاولپور کی ریاست ہے، سوات کی ریاست ہے، کلات کی ریاست ہے۔ تو ان ریاستوں کی جو گریجول ایبزارپشن تھی پاکستان کے اندر، اس حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں میں ریاستوں کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں، لیکن جو ابھی آپ کا پہلا سوال تھا پروفیسر صاحب کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ سوال ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو بھی بات ابھی کرنی چاہیے۔ تھینک یو سر۔ قائد اعظم نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کانگریس کے پلیٹ فارم سے کیا تھا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ دادا بھائی نورو جی کے وہ پولیٹیکل سیکرٹری بنے، اور ان کا بڑا فیمس کوٹ تھا کہ فرسٹ آف آل آئی ایم انڈین ریدر دین اے مسلم، اور انہوں نے کہا کہ جی میں ہندوستان کو یونائٹڈ رکھنے کی بات کروں گا، اسی لیے وہ دونوں قوموں کو قریب لے کر آئے۔ مثال کہ لکھنؤ آپ دیکھ لیں، اس کا وہ ایمبیسڈر کہلائے کہ ہندو مسلم یونٹی کے، اور انہوں نے بہت کوشش کی، اور یہاں تک کہ جو مسلمانوں کا ایک عرصہ دراز سے ایکسیپٹڈ ایک رائٹ تھا جداگانہ انتخابات کا، اس کو بھی وہ چھوڑنے پر تیار ہو گئے۔ آپ ان کی دہلی پروپوزل دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں اگر ہمیں آپ باقی رائٹس دے دیں تو ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ کو بھی فورگو کر دیتے ہیں، جس پر مسلم لیگ بھی ڈیوائیڈ ہوئی۔ لیکن اس سب کے باوجود جب کانگریس کی ہٹ دھرمی، آپ دیکھ لیں کہ جو کانگریس منسٹریز بنی 1937 میں، اس کا جو رول تھا ٹورڈز مسلمس وہ کتنا بھیانک تھا، تو قائد اعظم اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ یہ کہیں کہ ناؤ دس از دی وے پارٹنگ آف دی ویز، کہ اب ہمارے اور آپ کے راستے جدا ہو گئے ہیں۔ قائد اعظم تو حد الامکان کوشش کرتے رہے، لیکن اب یہ جو سوال ہے کہ کیا ان کی جدوجہد آئینی تھی؟ بالکل آئینی تھی، کیونکہ وہ تمام آئینی فارمولے دیتے رہے۔ آپ دیکھ لیں لکھنؤ پیکٹ میں، 14 نکات میں، گول میز کانفرنسز میں 1935، پھر جب مشن آتے رہے، کیبنٹ مشن آیا، اس سے پہلے کرپس مشن آیا، جو جسے وہ ایک آئینی راستہ دیتے رہے۔ لیکن جب آپ سب راستے بند کر دیں تو پھر آپ کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ اور وہ بھی راستہ یہ تھا کہ آپ عوام کے پاس گئے۔ شملہ کانفرنس جب ہوئی 1945 میں، اور یہ پوچھا گیا کہ کون کس کا نمائندہ ہے، تو قائد اعظم نے کہا کہ آپ عوام سے پوچھیں کہ کون کس کا نمائندہ ہے۔ مسلم لیگ یہ سمجھتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو جب الیکشن کروائے گئے تو الیکشن کے ریزلٹس نے یہ ثابت کیا کہ مسلم لیگ ہی واقعی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، اور 30 کی 30 مرکزی اور 88% صوبائی نشستیں جتنے میں کامیاب ہوئی، اور جس سے پھر انگریز بھی اس بات پر مجبور ہوئے کہ وہ مسلم لیگ کی اور قائد اعظم کی بات سنیں۔ اور پھر 1939 دیکھیں، جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی تھی اور کانگریس نے انگریزوں پر پریشر ڈالنے کے لیے اسمبلی سے ریزائنز دیے، اور اس کے بعد ایک اچھے لیڈر کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ گیون سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اپنی فیور میں۔ تو قائد اعظم نے اس وقت کہا کہ اب ہم یوم نجات منا رہے ہیں۔ یوم نجات کس بات سے؟ کہ یہ جو کانگریس کی منسٹریز کا رویہ تھا مسلمانوں کے خلاف، اس رویے کے خلاف آج ہم یوم نجات منا رہے ہیں، ہماری جان چھوٹی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 47 تک جو آپ نے بات کی، 40 سے لے کر 47 تک 7 سال جو انڈین پولیٹکس کی گاڑی تھی وہ قائد اعظم نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیو کی۔ یہ ایک اچھے لیڈر کی کامیابی اور خوبی ہوتی ہے۔ پھر گاندھی بھی پیچھے ہے، نہرو بھی پیچھے ہے، انگریز بھی پیچھے ہیں، اور قوم پرست مسلمان بھی قائد اعظم کے پیچھے ہیں۔ ٹھیک، تو میں یہ سمجھ، اب آتے ہیں کہ یہ جو دوسرا سوال تھا آپ کا ریاستوں کے حوالے سے، دیکھیں جب پاکستان بنا اس وقت کوئی 560 کے قریب ریاستیں تھیں جنہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، پرنسلی اسٹیٹ، کچھ ہندوستان کے حصے میں چلی گئیں ٹیریٹری میں، کچھ پاکستان کے حصے میں آئیں، تو کچھ تو نیچرلی ظاہر ہے کہ ایبزارو ہو گئیں، ظاہر ہے کہ وہ اتنی چھوٹی تھیں اور وہ انڈیپینڈنٹلی ساورنلی سروائیو نہیں کر سکتی تھیں، ایگزسٹ نہیں کر سکتی تھیں۔ 3 بڑی ریاستیں تھیں جن کا ذکر ہم بار بار کرتے ہیں، جوناگڑھ کی، حیدرآباد کی اور کشمیر کی، اور ان تینوں کے حوالے سے آج تک ظاہر ہے کہ کویسچن ہے کہ ان کو کس طرح ہندوستان نے اپنے تصرف میں لیا، اور یہ جو کشمیر کی ریاست ہے یہ آج تک یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈے پر انریزالوڈ ایشو بالکل ٹھیک ہے۔ میں محمود اسد اللہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تقسیم پاکستان کے بعد آپ کو کبھی علی گڑھ یونیورسٹی جانے کا اتفاق ہوا؟ نہیں، مجھے پاکستان بننے کے بعد میں کبھی انڈیا نہیں گیا۔ اچھا، اور بلکہ ہم نے والد سے کہا بھی تو انہوں نے کہا کہ بیٹے اب اس وقت جائیں گے جب وہاں پاکستان زندہ لے آئے گا۔ اچھا،
تو محمود صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں وہ آپ کو دل گرفتہ کرتے ہیں؟ بہت دل گرفتہ کرتے ہیں، اور میں اس پہ آپ کو غالباً اقبال کا شعر ہے کہ من درون شیشہ ہائے عصر حاضر دیدام، من درون شیشہ ہائے عصر حاضر دیدام، انچنا زہر کذب ما رہا در پیچ و تاب، انقلاب انقلاب انقلاب۔ یعنی آج کل جو پاکستان کی تہذیب عمومی ہے وہ ایک ایسا زہر ہے، اگر سانپوں کو بھی دے دی جائے تو وہ بھی تڑپنے لگے۔ بہت شکریہ محمود اسداللہ صاحب، کاش میرے پاس اور وقت ہوتا۔ ڈاکٹر محبوب حسین، علم کی ندیاں بہانے کے لیے یا کم از کم دکھا کر جلانے کے لیے بہت شکریہ، اور پروفیسر اسد شاہد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام کو زینت بخشی۔ ناظرین، جیسا کہ محمود اسداللہ جو کہ سر سید احمد خان کے پڑنواز سے ہیں، انہوں نے کہا بقول فیض کے کہ ابھی تیرگی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ۔ سر